جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ کے اندر کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی۔ کل سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہے، کیس ہے الیکشنز کے حوالے سے، جو حکومت نے فنڈز نہیں ٹرانسفر کیے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے کچھ باتیں کی، دیگر حکومتی شخصیات نے کچھ باتیں کی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کچھ فیصلے ہوئے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ کچھ مزید چیزیں ہیں، کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ پہلی چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے عوام کی آواز ہر موقع کے اوپر بلند ہوتی ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے ایک دفعہ پھر دیکھا کہ سوات کے علاقے کمبل کے اندر مراد سعید صاحب کے کہنے کے اوپر اور دیگر لوگوں کے اوپر کہنے کے اوپر وہاں پہ عوام نے باہر احتجاج کیا، اداروں سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، واضح ایک پیغام دیا۔ اچھا، دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ عرصے میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک خاتون رہنما کو ٹارگٹ کیا گیا، سوشل میڈیا کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا، ان سے جوڑ کے ایک فیک ویڈیوز پھیلانے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ جناب یہ ان خاتون ایم این اے کی ویڈیو ہے، حالانکہ وہ ویڈیو کسی اور کی تھی۔ اس کے اوپر اب پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو تھوڑا سا انگلش میں پڑھ کے سناؤں گا اور پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آفٹر دا ریسنٹ ایپیسوڈ آف فلتھی اٹیکس اگینسٹ پی ٹی آئی وومن وی کنڈکٹڈ اے اسٹڈی۔ جو پی ٹی آئی کی وومن کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے خلاف جو نازیبا کمپین چلائی گئی، اس کے بعد ہم نے ایک اسٹڈی کی ہے اور کیم اپ ود اے لسٹ آف پی ایم ایل این اکاؤنٹس۔ جی ہاں جی، پی ایم ایل این اکاؤنٹس جو اس کے پیچھے ہیں، ان کے مطابق جو ان شیم فل جو کمپین ہے اس کے پیچھے یہ انہوں نے لکھا۔ اور آگے وہ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں کہ جن کو مریم بی بی اور پی ایم ایل این کی دیگر لیڈرشپ کے علاوہ کچھ صحافی بھی اس کو فالو کرتے ہیں ان اکاؤنٹس کو۔ انہوں نے ان اکاؤنٹس کی لسٹ بھی اور اسکرین شاٹس بھی شیئر کیے ہوئے کہ کون کون بندہ ان کو فالو کر رہا ہے، کس قسم کا نازیبا کانٹینٹ وہ شیئر کر رہے ہیں، کس طرح خواتین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ وہ ساری اگر آپ جائیں گے وہاں پہ تو آپ کو مل جائے گا کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کون اس کو فالو کر رہا ہے۔ اچھا، جہاں تک زبان کا تعلق ہے، نازیبا چیزیں شیئر کرنے کا تعلق ہے، حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا مختلف حکومتی شخصیات کی اس طرح کی ویڈیو کلپ سامنے آئی جہاں پہ ایسی باتیں کی گئیں جو قطعاً مناسب نہیں ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے باقاعدہ دشنام ترازی کی جا رہی تھی ایک حکومتی شخصیت کی جانب سے، اور وہ ہم نے کلپ دیکھا۔ وزیر تعلیم کا آئے روز ایسا کلپ آتا ہے جس میں وہ کوئی نہ کوئی گالی دے رہے ہوتے ہیں، دشنام ترازی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں تقریر کے دوران انہوں نے جو گالی دی، اب اگین ایک ان کا کلپ وائرل ہوا ہے جہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ذکر کر کے وہ ایک انتہائی نازیبا قسم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، دشنام ترازی کر رہے ہیں۔ کیا یہ حکومتی شخصیات کا رویہ مناسب ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، سینئر لیڈرشپ ہے، بال ان کے سفید ہو چکے ہیں، اور پھر یہ الزام لگاتے ہیں سیاستدان کہ نوجوان نسل بدتمیز ہو گئی ہے۔ کیا یہ نوجوانوں نے ان کو بدتمیز کیا ہے یا وزیر تعلیم اس طرح کی باتیں کر کے ملک اور قوم کو اور نوجوانوں کو بدتمیز کر رہے ہیں، یا ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنا مناسب ہے؟ کسی بھی جماعت کی جانب سے ہو، خواتین کو ٹارگٹ کیا جائے یا کوئی ایسی بات ہو، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم سب کو اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، کل سپریم کورٹ میں بڑا کیس ہے، اس کیس کی سماعت ہے۔ آج چیف جسٹس صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کو نزلہ زکام اور غالباً بخار تھا، لیکن اس کے اوپر بھی بڑی کمپین چلانے کی کوشش کی گئی کہ جناب آج انہوں نے کیوں بینچ توڑ دیا، آج کیوں سماعت نہیں ہوئی اور یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا۔ کل وہ سماعت کریں گے، کاز لسٹ جاری ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے آج ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو نہیں گھسنے دیا گیا، پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیے گئے اور اندر حکومتی شخصیات مختلف تقاریر کرتی رہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی کابینہ سے خطاب کیا، ایک طرح سے اپنے خطاب کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے۔ اب اس میں بڑا کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ 4-3 کا فیصلہ ہے تو کیا حکومت نے یہ پوزیشن سپریم کورٹ کے اندر لی ہے، سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے؟ اچھا، ایک طرف جہاں وزیر اعظم یہ کہہ رہے تھے، دوسری طرف دیگر جو حکومتی شخصیات تھیں انہوں نے بھی پارلیمنٹ کے اندر تقاریر کی، اور جو محترم وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے وہاں پہ اپنی پوری یہ تقریر کی اور جسٹیفائی کیا کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ ہم نے یہاں گئے، ہم نے یہ سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے وہ کیا، یہ سمری موو کی، وہ کی، تو وہ قوم کو یہ بتاتے رہے کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا، لیکن یہ رکاوٹیں آ گئی تو اس وجہ سے عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف وزیر اعظم قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو اس فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ بڑی کنفیوژن ہے، یا تو آپ فیصلے کو مانتے نہیں ہیں یا آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تمام جتنی بھی محنت ہے وہ آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا متضاد قسم کا ان کا ویو ہے۔
اور ان کا جتنا بھی پوائنٹ آف ویو ہے حالیہ عرصے میں آپ دیکھ لیں، ان کا بیانیہ دیکھ لیں، وہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا اس میں زیادہ تضاد ہے کہ بندہ کہے کہ یار یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کا اصل میں بیانیہ ہے کہ آپ چیزوں کو لے کے کس طرف جانا چاہتے ہیں، کہ آپ فیصلے کو مانتے ہیں یا فیصلے کو نہیں مانتے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ کی جانب سے چیف جسٹس کو ہم کوئی خط لکھیں گے، پارلیمان نے یہ قرارداد موو کر دی، یہ کر دی، ان تمام چیزوں کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، قطعاً کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حالیہ جو آڈیو لیکس وغیرہ ہوئیں اس سے بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا، الٹا جو ججز کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا اس سے اب سپریم کورٹ کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور جو دیگر جج صاحبان جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کی آراء تھوڑی سی مختلف ہے، اس لیے کہ ہر جج معزز جج کی اپنی آراء ہو سکتی ہے، چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں ججز کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی آڈیو ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، ہر طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، اور اس سے حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور آپ کل دیکھیں گے کہ کل جا کے حکومت وہاں پہ کوئی بھی اگر لیگل کوئی ایسا سٹانس لیتی ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے تو میرے لیے وہ بڑی اچنبھے کی بات ہوگی، اس لیے کہ ابھی تک حکومت نے کسی قسم کا بھی قطعاً کوئی ایسا موقف نہیں اپنایا کہ جناب اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے۔ اور یہ ماضی میں بھی یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ اگر آپ ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، ایک یہ فیصلہ ہے پہلے بھی، اور یہ بالکل ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے، اگر ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے آپ اس کو نہیں مانتے تو اس کے خلاف آپ عدالتی سطح کے اوپر تو آپ ریویو دائر کر سکتے ہیں، عدالتی سطح کے اوپر تو اس کے خلاف آپ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، اس کے خلاف آرگیو کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کے پیچھے آپ نہیں چھپ سکتے کہ کیونکہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ اور یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں بھی ہو چکا، اور پہلے بھی یہ چیز یہاں پہ ڈسکس بھی ہو چکی ہے میڈیا کے اوپر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی۔ تو اس سے تو بچنے کی کوئی حکومت جتنی مرضی کوشش کر لے اور جتنے دھیمے انداز میں عدالت چل رہی ہے اور جتنا زیادہ ان کو ٹائم دیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ باقی پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ جاری نہیں کیے گئے تھے اب وہ ٹکٹ بھی جاری کر دیے گئے ہیں، وہ نئی لسٹ بھی سامنے آ گئی ہے کہ کس کس بندے کو دے دیے گئے ہیں ٹکٹ، کچھ ٹکٹ ریویو بھی ہوئے ہیں، اور اب اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو سابق گورنر پنجاب تھے چودھری سرور صاحب، ان کے بھی انتہائی قریبی ایک شخصیت، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غالباً شاید وہ ان کے بھائی ہیں یا ان کے بہت قریبی ہیں، چودھری رمضان، ان کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ آلدو کہ چودھری سرور صاحب جو ہیں ان کا رویہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہے، اور وہ آج بھی تنقید کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف پہ، لیکن دوسری جانب ان کے انتہائی قریبی ساتھی کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دے دی، اور اس طرح کی مختلف شکایات آ رہی ہیں۔ اینی وے جب اتنا بڑا صوبہ اتنے زیادہ ٹکٹس دینے تو مختلف مسائل تو اس میں ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چیزیں کس طرف جاتی ہیں، لیکن کل کی جو سماعت ہے وہ اب یہ واضح کرے گی کہ کیا پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے گا یا چند لوگوں کی منشا کے مطابق چلے گا۔ اگر کل سپریم کورٹ کوئی اس کے اوپر واضح حکم نہیں دیتی اور واضح طور پہ چیزوں کو آگے نہیں بڑھایا جاتا آئین اور قانون کے مطابق، پھر آنے والے دنوں میں اس کا خدشہ ہے کہ چیزیں اس طرف سلپ ہونا شروع ہو جائیں گی کہ جہاں پہ آئین قانون بالکل بے معنی ہو کے رہ جائے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔